1990 کی دہائی کے آغاز تک ٹی وی کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے چند بڑے شہروں تک ہی دیکھا جاتا تھا۔ ایسے میں ریڈیو ہی خبروں اور معلومات کی ترسیل کا اہم ذریعہ تھا۔ آج بھی اندرون بلوچستان کی اکثریتی آبادی کا انحصار اسی پر ہے۔ گو کہ بلوچستان میں ٹیلی فون سروس کا آغاز 80 کی دہائی میں ہو چکا تھا، لیکن ایک طویل عرصے تک یہ سہولت کوئٹہ اور چند بڑے شہروں تک ہی محدود رہی۔ انٹرنیٹ سروس کا آغاز کوئٹہ میں 1996 میں پاک نیٹ سروس کے نام سے شروع ہوئی، لیکن یہ سروس صرف کوئٹہ تک ہی محدود تھی اور بلوچستان کے باقی علاقے انٹرنیٹ سروس سے 2000 تک محروم ہی رہے۔ پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز کے آغاز کے بعد سوشل میڈیا کا جو طوفان ابھرا، اس کے اثرات بلوچستان تک نہایت سست روی سے پہنچے۔ عوام کی اکثریت چونکہ بنیادی سہولیات سے ہی محروم تھی، اس لیے اس لگژری کی جانب فوری طور پر متوجہ نہ ہو سکی۔ یوں بلوچستان میں سوشل میڈیا کی بنیاد بھی ایک طرح سے صحافتی اداروں نے ہی رکھی۔ اس کا آغاز 2003 میں ہب اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہونے والے روزنامہ انتخاب کی ویب سائٹ سے ہوا۔ روزنامہ انتخاب نے انتہائی بدترین حالات، انتہائی کم ترین وسائل میں اپنی اشاعت کا آغاز کیا تھا، اور اب الحمدللہ اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ غالباً 2003 میں اس نے اپنے ویب سائٹ کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں روزنامہ آصاب، روزنامہ آزادی اور توار کی ویب سائٹس نے اس رجحان میں مزید اضافہ کیا۔ اس کی ضرورت ہم نے یوں محسوس کی تھی کہ فی زمانہ خبروں کا تبادلہ، معلومات کا تبادلہ سوشل میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میڈیا کے ضمن میں 2009 کے اواخر میں دی بلوچ ہال کے نام سے سامنے آنے والی ویب سائٹ سب سے اہم اور نمایاں ہے۔ یہ بلوچستان کے پہلے آن لائن انگریزی اخبار کی ویب سائٹ تھی، جس نے بالخصوص بیرون ملک مقیم بلوچ کمیونٹی میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی۔ حالانکہ بعد میں حکومت نے اس ویب سائٹ پر پابندی بھی عائد کر دی۔ 2007 میں ہمارا کوئٹہ نجی سطح پر بنائی جانے والی پہلی ویب سائٹ تھی، جس نے بلوچستان سے متعلق ہر قسم کی علمی و تعلیمی سرگرمیوں تک رسائی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ویب سائٹ اس حوالے سے بھی نوجوان طبقے میں مقبول ہوئی کہ اس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی نتائج کو بروقت اپڈیٹ کیا جاتا تھا اور نوجوانوں کو اگلے دن کے اخبارات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ 2010 میں ایسی ہی ایک کوشش کلات کے چند نوجوانوں نے بلوچستان.com کے نام سے کی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ اسے الگ ڈومین پر جاری نہ رکھ سکے۔ بعد ازاں انہیں اسے بلاگ اسپاٹ پر منتقل کرنا پڑا۔ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے مقبول ہونے کے بعد گزشتہ چند ایک برس سے بلوچستان میں سوشل میڈیا کے استعمال میں خاصی تیزی آئی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی، علمی اور سماجی روابط کے سلسلے میں بھی ان ویب سائٹس کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں سوشل میڈیا کی اہمیت اور طاقت کی ایک اور مثال اس وقت سامنے آئی جب نوجوانوں پر مشتمل ٹیم ODY نے فیس بک کے ذریعے بلوچستان کے یوتھ کو اکٹھا کر کے ایک 2 روزہ یوتھ ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس کی کامیابی فیس بک کی مرہون منت تھی۔ آج کل بلوچستان کے نوجوانوں میں بلوچستان پبلک سروس کمیشن، ہمارا کوئٹہ، paperpk.com اور روزی.com ویب سائٹس بہت مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ بھی وزٹ کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں PTCL کی جانب سے شروع کیا جانے والا لوپ سروس اب کئی پسماندہ شہروں اور حتیٰ کہ گاؤں تک انٹرنیٹ کی رسائی کا باعث بن چکا ہے، اور دور دراز کے علاقوں میں فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کے یوزرز کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
لیکن آج بھی انٹرنیٹ یوزرز کی اکثریت کوئٹہ شہر میں رہنے والے افراد پر مشتمل ہے۔ نئے عہد کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اب سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کے اس طوفان بلاخیز کو روکا کیسے جائے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مثبت فروغ کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اثر و رسوخ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اس سلسلے میں نہ صرف قانون سازی کی جائے بلکہ اس کے مثبت استعمال کے حوالے سے نئی نسل کی تربیت کی جائے، کیونکہ تبدیلی کا راستہ روکنا ناممکن ہے، اسے اپنے حق میں کرنا ہی اصل فتح ہے۔ میڈیا کے طوفان کے سامنے بند باندھنے کے بجائے اس بے لگام گھوڑے کو نکیل ڈال کر ہی ہم اسے اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔